نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈیٹیشن کا 7واں ہفتہ ہم موجود ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ آج کے اس بیان میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہوش کسے کہتے ہیں، اور ہوش میں آنے کے لیے کون سا مراقبہ درکار ہے۔ تو آج کے میڈیٹیشن کا نام ہی ہے کہ ہوش میں آنے کا مراقبہ۔ لیکن اس سے پہلے، مراقبہ کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے کچھ اہم بات ہے کہ پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہوش کہتے کسے ہیں، کیونکہ جو انسان ہوش میں نہیں ہے اسے یہ کبھی پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ ہوش کسے کہتے ہیں۔ آپ لفظوں میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس مقام پر ہے، جس نے ہوش کو جانا ہے، جس نے ہوش کو دیکھا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ آخر ہوش کس کا نام ہے۔ تو مراقبہ کرنے سے پہلے، مراقبہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہوش کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان بے ہوشی میں ہی ہے۔ انسان کی تمام انرجی، اس کا دھیان، اس کا شعور، اس کے دیکھنے کی قوت، اس کے سننے کی قوت، اس کے اندر تمام قوتیں اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے انسان کے اندر، تو ان قوتوں کا ایک مرکز ہے، ان قوتوں کا ایک محور ہے۔ تو ان تمام صفات کا، ان تمام قوتوں کا، ان تمام انرجیز کا اپنے محور پر، اپنے مرکز پر لانے کا نام ہوش ہے۔ تو وہ محور کیا ہے؟ تو آگے اس کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ بزرگوں کی تعلیم ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہمیں ہوش کی تعلیم دیا۔ انہوں نے کس کی تعلیم دیا؟ ہوش میں رہنے کی تعلیم دیا۔ لیکن ہمیں یہ بے ہوشی کی طرف لے کر کون جا رہا ہے؟ انسان کو بے ہوشی کی طرف لے جانے والا کون ہے، یا اس کی وجہ کیا بنی؟ آج انسان بے ہوشی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ 99% یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے بیدار نہیں، ہر انسان ہوش میں نہیں۔ اس کی انرجی کا ان کی جو انرجیز ہے، جو قوتیں ہیں، وہ بھٹک رہی ہے، وہ اپنے محور پہ نہیں ہے، اپنے مرکز پہ نہیں ہے، اس سے ہٹی ہوئی ہے، اس کا دھیان اپنے محور پہ نہیں ہے، اس سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ اور یہی جو انرجی اپنے محور سے ہٹی ہے، اسی کا نام بے ہوشی ہے۔ لیکن آخر یہ بے ہوشی طاری کیوں ہو رہی ہے ہمارے اندر؟ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اس کو جاننا ہوگا، اس کے روٹ کاز کو پہچاننا ہوگا۔ تو انسان کے اندر نفس امارہ ہے، جس کی تمام صفتیں نفس امارہ کی، حسد، جلن، لالچ، خواہشات، نفس جس کو ہم خواہشات سے تعبیر کرتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ،
تو نفس امارہ کی جو خواہشات ہے، نفس امارہ کی جو صفات ہے، یعنی مزہ، یعنی لطف، تو یہ خواہشات اس کو کھینچی چلی جا رہی ہے، خواہشات اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک طرح کا اٹریکشن رکھا ہے. کیا رکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ اٹریکشن رکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک مزہ ہے. جیسے مثال کے طور پر نیند کیا ہے؟ تو نیند میں ایک مزہ ہے، نیند میں ایک نشہ ہے. انسان جب سوتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد اس کی لمٹ ختم ہوتے ساتھ اس کے اندر جو ہے فرسٹریشن آنے لگتا ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے اس کے اندر. تو بے ہوشی کون لے کر جا رہا ہے؟ بے ہوشی کون اپنی طرف بلا رہا ہے؟ تو وہ نفس ہے، وہ خواہشات ہے جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور ان خواہشات کے اندر مزہ ہے، لطف ہے، اس میں نشہ رکھا ہوا ہے، اور وہ نشہ آپ پر طاری ہو جاتا ہے. اور جب وہ نشہ آپ پر طاری ہو جاتا ہے، لطف کا، مزے کا، خواہشات کا، تو انسان جو ہے اپنے محور سے ہٹ جاتا ہے، اور اس محور سے ہٹنے کے بعد وہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے. اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہے، اس کے کان کھلے رہتے ہیں، اس کی زبان کھلی رہتی ہے، اس کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، اس کے پیر حرکت کرتے ہیں. یہ تمام ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر انرجی بھرپور ہوتی ہے، لیکن وہ انرجی کا جو رخ ہوتا ہے وہ نفسانیت کی طرف ہوتا ہے. اس کا جو تل ہے وہ نفسانیت کے تل پر ہوتا ہے. اس وقت وہ نفسانیت کے ڈائمنشن میں ہوتا ہے. اور جب انسان نفسانیت کے ڈائمنشن میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر ہوش کا جو چراغ ہے وہ روشن نہیں رہتا، وہ اپنے ہوش سے ہٹ جاتا ہے، یعنی وہ بے ہوشی کے اندر ہوتا ہے. بے ہوشی کے اندر مزہ رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ قدرت ہے. کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. بے ہوشی کے اندر مزہ ہے. مزہ کیا ہے؟ لطف ہے. اور وہ چھوٹنا آسان نہیں، اس سے چھوٹنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ بچپن سے تم نے ان خواہشات کو پکڑے ہوئے اندر سے. تو گہری وجہ میں جو بتا رہا ہوں بے ہوشی کی، کہ وہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ خواہشات ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ تو اپنے محور سے ہٹ جانا ہے. تو اب پتا کیا چلا کہ یہ تمام صفات کو، یہ تمام انرجیز کو اگر انسان محنت کر کے، مشقت کر کے، تربیت حاصل کر کے، اگر تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے تو وہ اپنی انرجی جو اپنے محور سے ہٹی ہوئی ہے وہ اس محور پر لانے کی کوشش کر سکتا ہے. کیونکہ جب وہ انرجیز کو اپنے محور پہ لا لے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہوش کیا ہے. کیونکہ بے ہوشی کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو ہوش ہے. بے ہوشی کے اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ تو ہوش ہے. تو بے ہوشی کے بالمقابل کیا ہے؟ تو ہوش دستک دے رہا ہے. تو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو، اور اس کی گہری وجہ میں نے بتا دیا آپ کو. خواہشات کیا ہے؟ خواہشات ہے، اور اس میں اٹریکشن رکھا ہوا ہے جو ہما وقت جو ہے آپ کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف. اس میں اٹریکشن ہے، اس میں کشش ہے. اور ہوش ایک ایسی چیز ہے، جب آپ ہوش میں آنے لگتے ہو تو ہوش میں آتے ساتھ آپ جو ہے آپ کے اوپر سے نفسانیت کا غلبہ ہٹ جاتا ہے. تو ہوش میں آنے کے بعد انسان ایک الگ ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے. جب اس کی تمام انرجی اپنے محور پہ ہوتی ہے تو اب وہ اس الگ ڈائمنشن میں ہوتا ہے. تو الگ ڈائمنشن میں جانے کے بعد اب اس کے اوپر جو اٹریکشن ہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. جب وہ اپنی انرجی کو اپنے محور پہ لے کر آ جاتا ہے تو اب اس کے اوپر جو دنیا کی جو انرجی ہے نیگیٹو، جس کو ہم خواہشات کی انرجی کہہ سکتے ہیں، جو باہر سے اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے، اور اندر جو اس کا نفس امارہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو کیچ کر رہا ہے، جو اس کو پکڑ رہا ہے، ان لطائف کو، ان انرجیز کو، ان کشش کو برابر پکڑ رہا ہے، ان مزوں کو برابر مزہ لے رہا ہے، وہ لطف لے رہا ہے. تو لطف لینے والا اندر کون ہے؟ تو وہ نفس امارہ ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہوش میں آ جاؤ گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بے ہوشی کیا ہے. جب آپ بے ہوشی میں رہو گے تب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم بے ہوشی میں ہیں. یہ ذرا سا مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی کہ پانی کیا ہے، سمندر کیا ہے. یہ دقت مچھلی کے ساتھ پیش آتی ہے. اسی طرح سے جب انسان بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے جو شعور کا جو ہے چراغ ہٹ جاتا ہے، بجھ جاتا ہے اس وقت. اسی لیے اسے نہیں پتا چلتا کہ بے ہوشی کیا ہے.
تو اگر بے ہوشی کو بھی جاننا ہے تو ہوش میں آ کے جاننا ہوگا. جب تک آپ ہوش میں نہیں آتے تب تک آپ بے ہوشی کو نہیں جان سکتے کہ بے ہوشی کیا ہے. اور جب آپ بے ہوشی کو نہیں جان سکتے تب تک آپ نفس امارہ کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس میں گہرے جو ہے نکات موجود ہے، اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو. تو ہوش میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. تو ہوش میں آنے کے لیے اپنی بکھری ہوئی جو انرجی ہے، اپنی بکھری ہوئی جو صفات ہے، یعنی جو دیکھنے کی جو صفت ہے، سننے کی جو صفت ہے، کام کرنے کی جو صفت ہے، جس کے اندر وہ قوتیں موجود ہے، تو اس کو اپنے محور پر لانا ہوگا. کس پر لانا ہوگا؟ اور اس محور کا نام کیا ہے؟ تو صوفیان کرام کا ایک مشہور مقولہ ہے، ہوش دردم نظر برقدم. کیا ہے؟ ہوش دردم اور نظر برقدم. تو یہاں پر ہوش کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ تو یہاں پر ہوش کے معنی نکلتے ہیں دھیان کے. کیا نکلتے ہیں ہوش کے معنی یہاں پر؟ یہاں پر ہوش کے معنی نکلیں گے دھیان کے. تو پورا دھیان آپ کو کہاں لے کر آنا ہے؟ در دم، یعنی اپنے دم پر. تو انسان کا محور کیا ہے؟ انسان کا مرکز کیا ہے؟ تو وہ دم ہے. اور دم کی حقیقت کیا ہے؟ تو صوفیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ارے حاصل ہو خبر رکھ دم کی کبھی، خبر رکھ دم کی کبھی، حاصل ہو دم کا ایک دم. خبر رکھ دم کی کبھی، حاصل ہو دم کا ایک دم. دم بدم دم کا نہیں، آنا ابس جانا بس. دم بدم دم کا نہیں، آنا ابس اور جانا ابس. ہوش رکھ دم پر کبھی اور واقف ہو دم کا ایک دم. ارے دم بدم دم کا نہیں، آنا ابس جانا ابس. ابس یعنی بیکار. دم بدم دم کا نہیں، آنا ابس جانا ابس. کیوں میں زور دے رہا ہوں اس پر؟ کیونکہ انسان کا مرکز، انسان کا محور کیا ہے؟ تو وہ دم ہے، وہ سانسیں ہیں، وہ روح ہے. کیا ہے؟ وہ دھڑکنیں ہیں، وہ سانسیں ہیں جو ناف سے لے کر ناک تک اور ناک سے لے کر ناف تک چل رہی ہے. تو ہمیں ہوش میں آنا ہے اگر، تو اپنے دم کی خبر لینا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی تاریخ پیدائش کس سے ہے؟ انسان کی موت کس سے ہے؟ تو انسان مر کب جاتا ہے؟ جب یہ دم نکل جاتا ہے. اور انسان پیدا کب ہوتا ہے؟ جب یہ دم اس کے اندر آتا ہے، جب یہ سانسیں چلنے لگتی ہے، جب یہ دھڑکنیں چلنے لگتی ہے تو وہ زندہ کہلاتا ہے. اور یہی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی یہ دم جو ہے نکل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. تو وہ زندہ کیوں کہلا رہا ہے؟ جب وہ پیدا ہوا تو زندہ کہلایا. تو پیدا ہوتے ساتھ اس نے کیا لیا؟ تو اس نے سانسیں لیا. سب سے پہلے انسان سب سے پہلا کام اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تو وہ سانس لیتا ہے. اور سب سے آخری کام انسان کیا انجام دیتا ہے؟ تو وہ سانس لیتا ہے. تو پہلا اور آخری کام کیا ہے جس کے درمیان میں انسان زندہ کہلاتا ہے؟ وہ دم ہے، وہ سانسیں لے رہا ہے. اسی کے بنا پر تو زندہ ہے نا وہ. اور اس لیے دیکھتے بھی تو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا مشہور مقولہ ہے آج، ہاں، ہندوستان کے اندر، تیرے اندر کتنا دم ہے؟ آپ کیا تولتے ہو؟ دم سے تولتے ہو انسان کو. تیرے اندر کتنا دم ہے آجا بتا دے. ہم بولتے بھی ہے، دیکھو کس سے تولتے؟ ہم دم سے تولتے. تو پہلے دم کی حقیقت کو جاننا. ہاں، کیونکہ دم بدم دم کا نہیں، آنا ابس اور جانا ابس. یہ ابز نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اس میں ہی راز پوشیدہ ہے. اس دم کے اندر ہی کیا ہے؟ راز پوشیدہ ہے. اس لیے کیا لکھتے ہیں؟ جو اپنے دم کی کرتے ہیں نگہبانی، جو اپنے دم کی کرتے ہیں نگہبانی، ارے انہی پہ منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. تو پہلے ہوش کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر اپنے مرکز پہ آنا ہوگا. کیونکہ جب تک آپ ہوش میں نہیں آؤ گے تب تک آپ کو بے ہوشی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس کے بالمقابل کھڑی ہے. اور کبھی بھی کسی چیز کو جاننا ہے تو اس کے بالمقابل چیز کو جاننا ہوگا، تب تک آپ اس چیز کو نہیں جان سکتے. جیسے میں نے کہا نا کہ ماہی پوچھے دریا سے کہ دریا کہاں ہے، تو کیسے بتاؤ گے اس کو؟ تو اس کو سمندر سے نکالنا ہوگا اس مچھلی کو. وہ تڑپے گی اور سمجھ جائے گی کہ وہ پھر نہیں پوچھے گی، سوال نہیں کرے گی کہ پانی کیا ہے. تو اسی میں رہ کر وہ پوچھ رہی ہے سوال کیا ہے. تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ جب تک آپ بے ہوشی میں ہے تب تک آپ جان نہیں سکتے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیند بھی تو ایک بے ہوشی ہے نا، نیند بھی تو ایک موت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو بے ہوشی کی طرف لے کر جاتا ہے نا. لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے کہ میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا.
کیا ہے؟ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں میں اس مقام پر، ایک لطیف نقطہ دینا چاہتا ہوں میں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. تو کوئی تو ایسا ہے ہاں سرکار کے اندر جو جاگتا ہے، جو ہوش میں ہوتا ہے، جو بیدار ہوتا ہے. یعنی وہ اس وقت جو ہے بیدار ہوتا ہے، یعنی ہوش کا چراغ جلا ہوا ہوتا ہے اس وقت. اور ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں تو بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نیند کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ ارے موت سے تعبیر کیا گیا. کس سے تعبیر کیا؟ موت. یعنی اتنی گہرائی، اتنا اندھیرا، اس میں چلے جاتے ہو آپ نیند میں. لیکن کچھ تو ایسا ہے نا کہ جو زندہ ہوتا ہے، جو جاگتا ہے اس وقت، جو ہوش میں ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو جب تک آپ یہ ہوش کو نہیں سمجھو گے، اس ہوش کے مقام پہ آؤ گے نہیں خود، جب اس کی مشق کرو گے نہیں، تب تک یہ راز سمجھ میں آئے گا نہیں، تب تک وہ بیدار ہوگا ہی نہیں. تو ہوش کیا ہے؟ تو ہوش صرف یہ نہیں کہ تمام جو ہے انرجی کو اپنے محور پہ جمع کرنا. ہوش ایک لطیفے کا نام ہے. کیا ہے؟ ارے ہوش ایک لطیفے کا نام ہے. جب وہ لطیفہ بیدار ہو جائے گا تب نیند میں وہ ہوش جاری رہے گا. کیا جاری رہے گا؟ جب یہ لطیفہ بیدار ہو جائے گا تب وہ نیند میں بھی ہوش جاری رہے گا. تو وہ لطیفہ کون سا ہے جو بیدار ہوگا؟ تو یہ تو آگے کا مقام ہے. پہلے یہ تو سمجھنا ہوگا نا کہ ہوش کیا ہے. اس مقام میں آ کر دیکھنا ہوگا پہلے کہ ہوش کیا ہے. تو ہوش میں آ کر دیکھنا ہوگا. تو ہوش میں آنے کے لیے کیا عمل ہے، کیا مراقبہ ہے، کیا میڈیٹیشن ہے؟ تو بہت آسان میڈیٹیشن ہے، اور یہی میڈیٹیشن بہت مشکل بھی ہے، اور یہی میڈیٹیشن بہت آسان بھی ہے. خالی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہوش دردم نظر بر قدم، یعنی ہر دم کی خبر رکھنا ہے، اور اپنی نظر کو جو چلتے وقت کدھر رکھنا ہے؟ تو بر قدم، یعنی اپنے قدم پر رکھنا ہے. ہر وقت کیا کرنا ہے؟ اپنے دم پہ ہوش رکھنا ہے، دھیان لے کر آنا ہے. کیا لے کر آنا ہے؟ تو دھیان مطلب کیا؟ انرجی. ایک جو بکھری ہوئی انرجی ہے اس کو سمیٹنا ہے آپ کو، اور اپنی سانسوں کی طرف لے کر آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ پہلے آپ کو بیٹھنا ہوگا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پہلے اس کی مشق کرنا ہوگا. پھر یہ جو ہے آپ کو جب آپ مشق کرنا شروع کر دو گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس طرح سے میں نے پچھلے میڈیٹیشنز میں بتایا ہے، میڈیٹیشنز جو ہے مراقبہ جو ہے 24 گھنٹہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہوش دردم کا مطلب کیا ہے، ہمہ وقت ہوش دردم کیسے رکھنا. تو وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا. اور ہمیں سمجھنا نہیں ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ ہمیں عمل کرنا ہے. عمل کرو گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ہم کیا غلطی کر رہے معلوم ہے؟ پہلے سمجھنا چاہتے پھر عمل کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں کرتے رہو، خود سمجھ میں آ جائے گا. کیا کرو؟ اس عمل کو دہراتے رہو جو پیر بتا رہا ہے، اس عمل کو کرتے رہو، سمجھ خود بخود پیدا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ خود بخود اس مقام پہ جب آؤ گے تو وہ اندر سے راز کھلنے لگیں گے. وہ بیداری کیا ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گی، ہوش کیا ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گا. ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے؟ آپ اگر سمجھنے جاؤ گے تو زندگی بھر جو ہے یہ صرف نالج بن کر رہ جائے گا. اور نالج کیا ہے انسان کے لیے؟ تو ایک کچرے کے مانند ہے، کیونکہ وہ علم نہیں ہو سکتا آپ کا، وہ صرف انفارمیشن بن کے رہ جائے گی. اور وہ علم 2 کوڑی کا ہے جو مرتے وقت آپ کو ساتھ نہ دے. کیا نہ دے؟ جو مرتے وقت آپ کا ساتھ نہ دے وہ علم 2 کوڑی کا ہے، یہ یاد رکھنا. تو اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، اس کو انفارمیشن مت بناؤ، اس کو جنرل نالج مت بناؤ، اپنے نالج میں اضافہ مت کرو، کیونکہ اس کا تعلق نفس سے ہے. کیونکہ یہ پورا اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں ہوتا ہے، دماغ کا تعلق نفس سے ہے. تو اگر آپ اس ڈائمنشن میں تو پورا خراب کر دے گا. وہ نفس کے ڈائمنشن میں جب بھی جاؤ گے وہ خراب کر دے گا. یہ جو میں ڈائمنشن بول رہا ہوں یہ ہوش کا ڈائمنشن ہے. اس لیے میں ایک مقام سے کہہ رہا ہوں کہ ہوش ایک لطیفہ ہے. کیا ہے؟ ایک لطیفے کا نام ہوش ہے. جب وہ لطیفہ بیدار ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نیند میں ہوش کس کو کہتے ہیں. تب آپ کو محسوس ہوگا باقاعدہ کہ نیند میں جانے کے بعد ہوش کس کو کہتے ہیں. تو وہ لطیفہ بیدار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو ہے تمام انرجی کو سمیٹنا ہوگا، اپنے دھیان کو اپنے محور پہ لانا ہوگا، مرکز پہ لانا ہوگا. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ دم مدار، ارے بیڑا پار. کیا؟ دم مدار. تو جس نے اپنے دم کو مدار بنا لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو میں یہ بات کہہ کے جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.